السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 8۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم عقائد اسلام پڑھ رہے تھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا فرسٹ لیکچر جو تھا وہ توحید کے بارے میں تھا۔ ہمارا پہلا عقیدہ توحید، ٹھیک ہے۔ تو عقائد اسلام میں دوسرا عقیدہ ہمارے پاس ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ جو ہے وہ آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو ہے وہ دوسرے عقیدے کے بارے میں کریں گے بات، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے۔ ان کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی نبی اس دنیا پر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا سبق نمبر 2۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرب میں مبعوث فرمایا۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر عرب کو دیکھیں تو یہ دنیا کے 3 بڑے براعظموں کے تقریباً وسط میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب کی سرزمین کو اسی لیے چنا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا کے ہر کونے میں پہنچ سکے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب انہیں کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ جو ہے وہ دعوت اسلام کو پھیلانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے وہ کسی خاص علاقے، قوم یا نسل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یعنی جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے تو ان کی ایک قوم ہوتی تھی، کسی کا کوئی علاقہ تھا، کسی کی کوئی ایک خاص قوم تھی، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام ہے، ان کی ایک قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو ان کی باقاعدہ ایک قوم تھی جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا کہ وہ ان کو توحید کی طرف بلائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلائیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے، یعنی کسی ایک قوم یا کسی ایک نسل کے لیے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تعلیمات بھی خاص مدت اور خاص ماحول کے لیے ہوتی تھی۔ جیسے ہی حالات میں تبدیلی ہوئی ان کی تعلیمات غیر مؤثر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی پیروکار بھی ان کی تعلیمات کو پوری طرح محفوظ نہیں کر سکے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل محفوظ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل اور جامع شریعت عطا کی گئی جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں پھر وہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک کامل جامع شریعت عطا کی گئی جو کہ رہتی دنیا کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہے، اس میں جو ہے کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کو دیکھیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ سورۃ الاعراف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لوگوں سے بات کی گئی ہے، سارے لوگوں سے، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ سورہ سبا ہے، آیت نمبر 28۔ اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا، تمام بنی نوع کے لیے بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں پوری دنیا کے امام اور پیشوا کہلانے کے حقدار ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جس نے دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہو جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ اعزاز جو ہے وہ ہمارے نبی کو ہی حاصل ہے کہ آپ نے عرب اور غیر عرب کو سب کو اسلام کے جھنڈے تلے جمع کیا اور ان کے درمیان عقیدے اور نظریے کا ایک سچا رشتہ قائم کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا نا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام پھیل جائے، ٹھیک ہے۔
یہ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. پہلے جتنے بھی نبی آئے آپ کو بتایا کہ وہ خاص قوموں کے لیے آتے تھے اور ان کو اللہ کی دعوت کے لیے بلاتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عرب ہوں یا غیر عرب ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کے لیے سب کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور سب کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آئے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کچھ خصوصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کی. چند خصوصیات درج ذیل ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے ایسے سچے اور پیارے اصول پیش فرمائے کہ جن پر ساری انسانیت متفق ہو سکتی ہے اور جو انسانی زندگی کے تمام اہم مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اگر دیکھیں، سنتوں کو دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے ہر اصول بتایا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، یعنی ہماری لائف کے جو چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں نا، ہم وہ سنت سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے، ان کا لائف سٹائل کیسا تھا، تو ہم بھی ویسا ہی لائف سٹائل اپنائیں اور اسی کو فالو کریں. اچھا، دوسری بات کیا ہے ہمارے پاس کہ آپ نے دنیا کے ہر انسان کو فلاح اور کامیابی کا راستہ دکھایا. دنیا کا امام اور پیشوا صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی رہنمائی ایک خاص زمانے تک نہ ہو بلکہ وہ تمام زمانوں کے لیے یکساں مفید اور کارآمد ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جو انسان کو فلاح اور کامیابی کا راستہ دکھایا، مطلب آپ کی جو تعلیمات تھی، پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی ایک خاص زمانے تک کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ تمام زمانوں کے لیے یکساں اور مفید ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ آپ نے یہ کرنی ہے. اصل میں ہم سنتوں پہ عمل کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہوتا ہے، پہلے انہوں نے کر کے دکھایا، بعد میں کرنے کی تلقین کی. ٹھیک ہے، تو یعنی ہمیں اگر ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے تو ہم صرف ان کا لائف سٹائل دیکھیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے اپنی لائف میں، اور ہمیں بالکل ویسے ہی کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں تو ان ساری باتوں کے کرنے کا حکم ہے. یہ خوبیاں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی پائی جاتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سرور کائنات ہیں، یعنی ساری دنیا کے رہنما. اس وقت دنیا کو ایک ایسی رہنما کی ضرورت ہے کیونکہ حالات نے ثابت کر دیا کہ دنیا کا کوئی نظریہ اور عزم انسانیت کو امن فراہم نہیں کر سکتا. ہر آنے والے دن میں انسانوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر طرف فتنہ برپا ہے، انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے. لہٰذا آج انسانیت کو ایک نجات دہندہ کی اشد ضرورت ہے. عصر حاضر میں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کے فاصلے کم ہو رہے ہیں. ذرائع مواصلات میں ترقی کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں اور ایسی قدروں اور اصولوں پر متفق ہو سکیں جن میں ساری انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی ہو. اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کسی ایسے قائد اور پیشوا کی تعلیمات پر متفق ہو جائے جس نے زندگی کے ایسے اصول پیش کیے ہوں جن میں انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی ہو. آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمز کے علاوہ بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فالو کیا جاتا ہے، ان کی سنتوں کو اپنے لائف سٹائل میں شامل کیا جاتا ہے اور ان کی باتوں کو آج بھی سچا مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی کہی ہوئی باتیں اور ان کا جو لائف سٹائل تھا، وہ جو چیزیں کرتے تھے، وہ اتنی زبردست قسم کی تھی کہ دوسرے لوگ بھی اس کو اپنانے پہ مجبور ہو گئے. وہ مسلمان نہ بھی ہوں لیکن ان چیزوں کو اپنانے پہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہے جو آج کے دور میں انسانیت کو سچی رہنمائی فراہم کر سکتی ہے. یہ ساری دنیا میں جو بھی فتنہ و فساد ہے، اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہی یہ چیزیں فراہم کر سکتی ہے، اور انسانیت فتنہ و فساد، قتل و غارت اور جنگوں سے بچ سکتی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امن اور محبت کا پیغام لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ نے ہمیشہ امن و محبت کا ہی پیغام دیا ہے. تو یہ تھا آج کا آپ کا چیپٹر. تو کلاس کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے
اور اتنی کسی سے نہیں ہوئی جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، اور جتنی محبت حضور سے ہوتی رہے گی وہ کسی اور محسن انسانیت کو نہ میسر ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ چلیں آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا، آپ اس کو سنیں اور اس کو سمجھیں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔